چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز داستان علم کریں. تو پہلے آپ منقبت کون آپ سنائیں گے؟ کون؟ جی جناب حسین علیہ السلام کی شان میں کہ حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین عرفاں کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سیدوں کی سرزمیں ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، وہ سر خروئے نشیب صحرا، وہ سر بلند سر ثناء، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹ گیا تھا حسین شاید لہو لہو ہے، حقیقت کے ارتقا سے پوچھو حسین پیمبر نمو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، حسین نکھرا ہوا کلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے اندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کی بخششی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر، حسین داتا حسین راجا، حسین بھگواں حسین سندر، اور حسین حسین فکر و انا کا غازی، حسین جنگاہ میں نمازی، حسین حسن نیاز مندی، حسین اعجاز بے نیازی، حسین آغاز جان ساری، حسین انجام جان گزاری، حسین توقیر کار بندی، حسین تعبیر کار سازی، حسین موجز نمائے دوراں، حسین حق کی فسوں ترازی، حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہو بازی، اور حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خوانی، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلیہ وآل محمد۔ جی یہ ابھی سید عماد حسن صاحب نے جو ہے آپ کو منقبت سنائی اور امام حسین علیہ السلام کی نذرانہ عقیدت پیش کی، اور بہت کہ ہمارے پیارے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام، ان کے جو دن ہے یہ خاص انہی کے لیے دن ہے کیونکہ ان غم کے دن ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس سے کربلا کے واقعے سے کہ اس کا ایک شعر آیا ہے کہ اماں سے میں آپ سے بات کروں گی تھوڑی سی، تو اس کے بعد کہ جیسے کربلا کے واقعے میں تھوڑا سا ہم تھا کہ تھوڑی سی بات چیت بھی کریں گے، اگر آپ تھوڑا سا بات کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ جی کربلا کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ امام حسین السلام کی آج جیسے محرم کی جو تاریخ بڑھ رہی ہے، 7 محرم سے جو پانی بند کر دیا گیا تھا امام حسین السلام کے تمام بچوں پہ، تو تھوڑا سا میں کہوں گی تھوڑی سی آپ ان دنوں کے بارے میں پڑھیں کہ جب خیمے ہٹا دیے گئے تھے حسین علیہ السلام کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں اور انہوں نے جو اقدام کیے، اور اسپیشلی میدان کربلا میں جناب حسین علیہ السلام نے جو سب ایسے کام کیے جو ان کی فطرت کے خلاف جاتے تھے۔ حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عباس جیسا وہ بہادر جنگجو سالار کہ جن کی ایک تلوار کی ضرب سے پوری خطہ عرب و عراق و عجم ڈرتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے جناب عباس کو حکم دیا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، اور یہ حضرت عباس نے کیسے قبول کیا؟ وہ آقا کی وفاداری، وفا کے پیغمبر کہ جناب عباس نے اور خیمے کو
ہٹایا جنگ میدان. کیونکہ یہ وہی جو ہے تاریخ چل رہی ہے جو 10 محرم آتا ہے جب آپ کی شہادت کا دن آتا ہے، لیکن یہ کہ مصائب جو ہیں شروع ہو چکے ہیں. مصائب تو جب سادات نے مدینہ چھوڑا تب سے ہی ان پہ وہ علم کی 28 ربیع الاول اس سے وہ شروع ہو گیا. لیکن جو میدان کربلا میں ہے، اور جناب امام حسین کے اگر اس کربلا کے آپ سبھی جو سادات اور اہل سادات اور اصحاب جناب امام حسین کی طرف سے دیکھ لیں تو ہر وہ انسان کو جو ایک کرنے میں ماہر تھا اس کو اس کے خلاف حکم دیا گیا. 6 ماہ کے اصغر وہ جو جنگ نہیں لڑ سکتا اس کو جنگ لڑائی، اور جو جنگ لڑ سکتا تھا جناب عباس ان کو جنگ سے منع کر دیا. جناب سجاد سب سے غیرت مند سید بہادر اپنے مقام میں، وہ بھی ہاشمی سید تھے. سب یعنی کہ محرم میں ساری جو ہیں آنکھیں پر نم ہیں، اور سب جو ہیں اس میں جتنے بھی ہم غم کر سکتے ہیں. اور یہ بہت غم کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ان کے پیارے تھے، جسے کہ کہا جاتا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. تو یہ اگر باتیں ہم تمام مسلمان دیکھیں اور اس طریقے سے ہم اپنے ان کے لیے جنہوں نے اسلام زندہ ہوتا ہے، یعنی قتل اس کا شعر ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. اور کربلا کے بعد اگر ہم یہ غور کریں کہ اس شعر میں بہت کچھ کہا گیا ہے. اور ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان علم، تو اس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں امام حسین علیہ السلام کو نوحے کے ذریعے، مرثیے کے ذریعے، یا آپ کوئی منقبت پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خاص دن ہے. ویسے تو ہم سارا سال جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہر آنکھ جو ہے جیسے ہی نام آتا ہے حسین علیہ السلام کا تو آنکھ جو ہے پرنم ہو جاتی ہے، ہر آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ، وہ سین آپ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. لیکن یہ خاص طور پہ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ نوحے کے ذریعے اور مرثیے کے ذریعے منقبت، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں. اور یقیناً میں بہت سارے جو ہیں بہن بھائی وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ لوگ ضرور کال کیجیے. جی، ہمارے ساتھ سید اسبار نقوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے بھی کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی نوحہ کریں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، یا آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ایک ربائی. ٹھیک ہے جی ضرور. فشار قبر کو ایسا نہ ڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نہ ڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. تو اب اس کے بعد میں ایک قصیدہ پڑھوں. جی آپ قصیدہ سنائیں گے؟ جی